اینڈ سر یہ ٹورڈز دی اینڈ یہ مذاکرات کے حوالے سے ایز وی اسپیک مذاکراتی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ خان صاحب سے فلاں دن کل پرسوں مل سکتے ہیں, جو کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہاں جی ہم آپ کی ملاقات فیسیلیٹیٹ کرا دیں گے. بالکل ان کو کہا گیا تھا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اب 2 سے پہلے وہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں, ورنہ 2 کی میٹنگ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں, سو ایز وی اسپیک کوئی ڈیٹ نہیں ملی ہے کہ جناب آپ کل مل رہے ہیں, 28 کو مل رہے ہیں, 29 کو مل رہے ہیں, ایسا ابھی مجھ سے کسی کی بات ہوئی ہے موسٹ پروبیبلی صبح, مگر اگر صبح نہیں ہوتا تو 2 سے پہلے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی تک کوئی ٹائم فریم سر سوچ لیا ہے کہ چونکہ خان صاحب نے بھی کہا نا کہ ٹویٹ میں بھی آیا کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, سو رفلی وہ فریم تو سر بڑا ضروری ہے. فری فلوٹنگ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں قومی اور بین الاقوامی سطح پہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے مذاکرات شروع کر لیے ہیں, تو مذاکرات تسی چھکی جاؤ تے لمبے کر لو تے پھر پریشر اس طرح نہیں ہونا. اتنے کملے ایسی بھی کوئی نہیں جے. اندازاً کیا ٹائم فریم آپ کے ذہن میں, کچھ ہفتے 4 میں اس کو جو ہے وہ 15 جنوری تک ہونا چاہیے, یعنی کنکلوسیو ہو جانا چاہیے, جو بھی طے پانا ہے 15 جنوری تک ہو جانا چاہیے. اس پہ مطلب ہے کہ کم از کم جو ہے وہ کمیشن کی جو کیا اسے کہتے ہیں فارمیشن ہو جانی چاہیے, بندے رہا ہو جانے چاہیے. ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے سر. جب فلانی ہوتی ہے تو پھر بیرسٹر گور تے انہوں بیرسٹر صاحب لے بھی تو جاتے نا, تو ہو نہیں جاتی ملاقات. انہوں واسطے کہڑا اوکھا کام ہے جی. وہ پتہ لگا 2 تاریخ کے بعد اگلی میٹنگ کی تاریخ ہی 14 جنوری ہو گئی, 16 جنوری ہو گئی, تو پھر کیا ہوئے گا؟ اللہ خیر کرے گا. جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا وہ وہاں بھی لے جائے گا. یہ آپ نے سیف صاحب کی ملاقات کی تذکرہ کیا, تو کل ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ایک صاحب نے, محسن بیگ صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ جو ملاقاتیں ہوئی تھی خان صاحب کی ان حالات میں, ان میں ایک فورنر بھی تھے. یو لائک میں نے وہ دیکھا. اچھا دیکھا آپ نے؟ دیکھا پروگرام میں آپ کا دیکھ رہا تھا. نہیں میں وہ شاید ان کے پاس خبر ٹھیک نہیں ہے. میں بالکل اس کو رد کرتا ہوں, مسترد کرتا ہوں. میری بات ہوئی ہے دونوں بیرسٹر سے, بیرسٹر گور سے بھی, صاحب سے بھی. کسی فورنر کا کیا کام ہے عمران خان کے ساتھ؟ وائی وڈ سم فورنر گو انٹو اے جیل؟ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے وہ ایک موبلائزیشن کے حوالے سے گفتگو تھی, اس پہ کوئی ڈیٹس کی اور کوئی سنجانی کے حوالے سے اور آگے پیچھے باتیں ہو رہی تھی. اس میں کسی فورنر کا کیا تھا؟ غلط بات ہے, کوئی ایسی گل نہیں ہے. اور وہ ختیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیکرٹری بلنکن کی کال آئی تھی جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی. پتہ نہیں, یہ تو آپ کو خدیجہ شاہ صاحب ہی بتا سکتی ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ پاکستانی عدالتوں سے ان کو انصاف ملا ہے اور وہاں سے ان کی ضمانت ہوئی ہے, اور کسی جج نے جو ہے قانون کے مطابق خدا خوفی کرتے ہوئے جو ہے ان کو رہائی دی ہے. Why would I give this credit to somebody جس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کریکٹ. اور Why shouldn't we believe in our, مطلب اس بات پہ یقین رکھیں کہ ان برے حالات میں بھی اس ملک کے جوڈیشل سسٹم میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمت کر کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں. ہمیں اپنے پہ بلیو کرنا چاہیے. اینڈ سر یو بینگ دا سیکرٹری انفارمیشن آف پارٹی, ویری ریلیونٹ, موسٹ ریلیونٹ, جن سے میں یہ سوال پوچھوں, خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بہت زیر بحث آیا ہے نا, تو یہ ٹھیک ہے پاکستان کے باہر سے ہی آپریٹ ہوتا ہے جو بھی انڈیویجولس کرتے ہیں شیخ صاحب؟ سر میرے خیال میں آپ کی میری اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. آپ خان صاحب کے ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں خان صاحب. دیکھیں سر, ٹیم نوجوان ہیں, بچے ہیں, کوئی باہر نہیں, کچھ پاکستان بھی ہوئے گا, یعنی ادھر کوئی ادھر. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی, اور چھاپے اور گرفتاریاں اور اغوا کاریاں شروع ہو گئی تھی. تو کوئی بیچارہ اپنی جان بچانے واسطے پاک کون جاتا ہے مطلب ملک چھوڑ کے؟ لوگ جان بچانے کے لیے گئے ہیں. جو کوئی ٹویٹر ہینڈل کر بھی رہے ہوں گے وہ بھی جان بچانے کے لیے گئے ہوں گے, مگر کچھ لوگ باہر سے ہیں, کچھ لوگ یہاں سے ہیں. یہی ہے انفارمیشن. یعنی سر آپ کوئی دیکھیں اتنا فرق کوئی نہیں پہنتا. اتنا فرق اس واسطے نہیں پہنتا. اگر یہاں بھی ہوتے ان حالات میں تو کسی جگہ تے کھنڈے تے وی پی این لا کے لک چھپ کے ہی چلا رہے ہوتے نا. ہاں صحیح. بات تو لکڑی پہنے سر نا. دس از سیکنڈری ایکچولی, یو آر رائٹ. مائی پرائمری کوسچن ان دس ریگارڈ از کہ آپ کو کوئی تحفظات تو نہیں ہے؟ مثال یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اب تک جتنی بھی خان صاحب کی ٹویٹس ہوئی ہیں بائی اینڈ لارج خان صاحب کا موقف ہی ریفلیکٹ کرتی ہے نا, یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں خان صاحب خود تھوڑی بیٹھے ہیں ٹویٹر پہ, تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایٹ ٹائمز مے اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ مے ناٹ ریفلیکٹ واٹ خان صاحب اوپینین از. ایسا تو نہیں ہے نا, صحیح ریفلیکٹ کرتا ہے نا خان صاحب کے اوپینین ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ؟ دیکھیں سر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ان کا میسج ہے وہی جاتا ہے. اگر وہ غلط کوٹ ہو جائے تو پھر خان صاحب مالک ہیں اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے, وہ کہہ کے اس کی
کی انہوں کہنے تبدیل بھی کر سکتے نے, ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کرا سکتے نے, وہ تو خان صاحب کا ہی ہے. تو صحیح آپریٹ ہو رہا ہے نا اس کا مطلب؟ جو خان کہتا ہے مطلب وہی ہو رہا ہوگا. اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے یا کرتا ہوگا تو پھر اس کی تصحیح ہو جاتی ہوگی, کیونکہ وہ جو ہے. آخری سوال, وہ حامد رضا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ سول نافرمانی شروع ہو گئی ہے, ہو نہیں رہی, ہو گئی ہے, اور ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات ذرا ریڈیوس کر دیں. نہیں, سول نافرمانی تو چلتی پئی ہے نا سر, اسی دی کال واپس سے کوئی نہیں چل رہی, مگر اوورسیز پاکستانیز کے متعلق ہے. وہ ڈائریکٹ کال خان نے دی اوورسیز پاکستانیز کو. میرا یا پارٹی نے اور کس سے مدد کا لین دین بھی کوئی نہیں. خان صاحب نے ڈائریکٹ کال دی ہے اوورسیز پاکستانیز کو, اور وہ وہی اس پہ کر رہے ہیں عمل. ابھی تک انہوں نے واپس سن ہی لی, اور وہ ہے بھی ترسیلات کو محدود کرنے کے حوالے سے ہے. اس میں ہمارے یہاں والے لوگوں کا تو ابھی کوئی ذمہ داری یا رول نہیں ہے.